ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے گندے گانے سنتا ہے، رات بھر ڈرامے دیکھتا ہے، گندی گندی تصویریں بناتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے پیر دیا ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ اگر ہم نے آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھا ہے، ہم قیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اگر ہم نے فلمیں دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ ہم نے سیریل دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جھوٹ بولا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر غیبت کی ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ہم نے گالی دیا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر شراب اٹھایا ہے ہاتھ سے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ تاش کے پتے پھینٹا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جوا کھیلا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی غریب کا گریبان پکڑا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی مظلوم و کمزور پر تماچا مارا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ان پیروں سے شراب کے اڈے کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ جوئے کے بازار کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ زنا کے کوٹھے پر گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ ذرا پوچھو اپنی قوم کے جوانوں سے، وہ جو شراب پیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو جوا کھیلتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، جب قیامت میں اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا، ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا، پھر انجام کیا ہوگا؟ زندگی بھر اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ہم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیسے سورۃ النبی یا رسول اللہ، جانتے ہیں جیسے سورۃ النبی۔ یا رسول اللہ۔ دوستو قریب آ جائیے، راستے میں لوگ کھڑے ہیں، ماں بہنوں کے آنے جانے کے لیے دقت ہو رہا ہے۔ قریب آ جائیے تاکہ مولانا کو بیٹھ اور درست آئے۔ اب وہیں کے وہیں بیٹھے، ایک آدمی ہلا بھی نہیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے بھائی، بہت پیار سے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہ بتایا حضرت نے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کے آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہم کسی کے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہیں بنے، اس کا خیال رکھیں، اور درمیان میں جگہ خالی ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ نہیں کریں گے تو شیطان بیٹھے گا اور پھر سنیں گے لیکن بات سمجھنے نہیں دے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے قریب سے قریب بیٹھا کریں کہ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ اچھا، آپ چٹکلے سننا چاہتے ہیں کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ چٹکلا سناؤں میں آپ کو، ہنساؤں، ہنسی ٹٹا کریں؟ بتائیے۔ نہیں نا، میں اتنی دور سے سفر کر کے چٹکلے سنانے نہیں آیا میرے بھائی۔ لطیفوں کے لیے جلسہ نہیں کیا جاتا ہے، لطیفوں کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے آپ بیٹھیں اور سننے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا تھا مکمل ہونے کے قریب ہے، اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے چلا ہوں۔ اجازت ہے آپ کی؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ جانتے ایک بزرگ ہیں، یہ بہت غور سے سنیے گا، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے مسلم بن عامر۔ مسلم بن عامر یہ بزرگ، مسلم بن عامر یہ بزرگ جو ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ چلو قبرستان میں جاتے ہیں، جو قبر کھودنے والا بوڑھا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں اور ذرا قبروں کے بارے میں اس سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ توجہ دیں آپ یہاں، میں آخرت کی یاد دلانے چلا ہوں آپ کو، قبروں کا حال بتانے چلا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا چلیں اس بوڑھے سے ملیں اور کچھ قبروں کے بارے میں اس سے سوال کریں۔ جا کر کہا بابا آپ مجھے بتائیں
آپ نے زندگی بھر کوئی اور کام کیا ہے یا صرف قبر کھودی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا پردادا سب قبر ہی کھودتے تھے اور میں نے بھی زندگی بھر قبر ہی کھودا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو غیر معمولی ہو، جو آپ کو بلائے نہ بھولتی ہو، ایسی بات بتائیں۔ تو بزرگ نے، قبر کھودنے والے نے کہا میں نے کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں زندگی میں کہ جو لگتا ہے کہ کلی کی بات ہے، جو باتیں بلائے نہیں بھولتی۔ کہا بتائیں مجھے کیا بات ہے؟ تو اس قبر کھودنے والے نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد قبرستان آتا ہوں اور قبر کھودنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں 2-3 قبریں تیار کر کے رکھ دیتا ہوں۔ جب لوگ آتے ہیں میت لے کر تو ان کے ہاتھوں قبر بیچ دیتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ یعنی میت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، پہلے سے قبر ریڈی رکھتا ہوں۔ میں فجر کی نماز کے بعد اپنے کام پر لگا، میں نے قبر کھودنی شروع کی۔ ایک قبر میں نے 2 گھنٹے کے اندر کھود ڈالی، اس کے بعد دوسری قبر کھودنے لگا، 1.5-2 گھنٹے میں دوسری قبر بھی کھود دی۔ پھر میں نے کہا تیسری قبر کھود لوں، دھوپ زیادہ ہو جائے اس سے پہلے کام پورا کروں، پھر فریش ہوؤں گا، دسترخوان پر بیٹھ کر جو ٹفن لایا ہوں، کھانا لایا ہوں کھاؤں گا، پھر میت کے آنے کا انتظار کروں گا۔ کہتے تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کیا، 2 قبر کھود چکا تھا، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تیسری قبر جب میں کھودنے لگا، جیسے جیسے قبر گہری ہوتی جاتی ویسے ویسے یوں لگتا جیسے قبر میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی، گرمی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہتے میں کچھ دیر بیٹھتا، سستاتا، آرام کرتا، پھر قبر کھودتا، پھر رکتا، پھر قبر کھودتا۔ کہتے جیسے جیسے قبر گہری ہوتی ویسے ویسے مجھے قبر سے آگ کی شدت محسوس ہوتی۔ کہتے میں نے 3 قبریں کھود لی، اس کے بعد میں بیٹھا ہاتھ منہ دھو کر ایک پیڑ کے نیچے اپنی روٹی بیٹھ کر کھانے والا تھا۔ اتنے میں قبرستان میں نے دیکھا 2 گھڑ سوار آئے، آنے والوں کے گھوڑے سفید رنگ کے تھے، ان کے لباس بھی سفید تھے، ان کے چہرے بھی سفید تھے، ان کی داڑیاں بھی سفید تھی۔ کہتے 2 نورانی چہرے والے بزرگ آئے، آنے کے بعد دونوں گھوڑے سے نیچے اترے۔ میں حیران تھا کہ یہ دونوں کون ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آئے، گھوڑے سے نیچے اترے اور دونوں قبر کے پاس آئے۔ آنے کے بعد ایک آدمی نے، ایک نورانی چہرے والے نے قبر کا چکر لگایا، دوسرا کھڑا تھا ہاتھ میں پین پیپر لے کر، اور اس کے بعد جس پہلے نے چکر لگایا تھا، چکر لگانے کے بعد کہا لکھو۔ دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو چکر لگانے والے نے کہا اس قبر کو 10 میل لمبی 10 میل چوڑی لکھ دو، یا 10 گز لمبی 10 گز چوڑی لکھ دو۔ لکھنے والے نے لکھ دیا۔ پھر دوسری قبر پر آئے، آنے کے بعد اس آدمی نے چکر لگایا، پھر کہا لکھو۔ لکھنے والے نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اس قبر کو حد نظر تک کشادہ لکھ دو، جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے اس قبر کو اتنی لمبی چوڑی لکھ دو۔ لکھنے والے نے لکھ دیا۔ پھر تیسری قبر کی طرف آتے ہیں، تیسری قبر کی طرف آئے، اس آدمی نے چکر لگایا اور لگانے کے بعد کہا لکھو۔ پہلے نے کہا کیا لکھوں؟ انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، یوں اشارہ کر کے کہا اس قبر کو اتنی بڑی لکھ دو، یعنی اس کو تنگ کر دو، اس کو قریب کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے اس لکھنے والے نے لکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں پلٹے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب کہتے میں حیران تھا یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ دونوں کون ہیں، یہ کیا لکھ رہے تھے؟ پھر کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک میت آ رہی ہے۔ وہ میت بھی کیسی تھی؟ 4 آدمی تھے، ان چار آدمیوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا، ان کے علاوہ 2-3 اور آدمی تھے اور زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کہتے میں حیران تھا کہ یہ کون مرنے والا ہے کہ جس کی میت میں 10 آدمی بھی نہیں ہیں، آخر ہے تو کون ہے؟ آنے والے میت لے کر آئے، آنے کے بعد پہلی قبر کا سودا مجھ سے کیا، میں نے ان کو قیمت بتائی، انہوں نے پیسہ دیا، میں نے پیسہ لیا، قبر ان کے حوالے کی، انہوں نے میت کو دفن کیا۔ ابھی دفن کر کے جانا چاہتے تھے
میں نے ان کو روک کر پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں لوگ آئے نہیں، آخر یہ تھا تو کون تھا؟ تو جانتے ہو لانے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، اور آپ تو جانتے ہو غریب کی میت میں کون آتا ہے؟ آج تو لوگ امیروں کی شادی میں جاتے ہیں، امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں، امیروں کے بچے کے برتھ ڈے میں جاتے ہیں، امیروں کی بیٹی کی منگنی میں جاتے ہیں۔ آج تو امیر بیمار ہو جائے تو لوگ عیادت کو جاتے ہیں، امیر مر جائے تو لوگ جاتے ہیں جنازے میں، غریب کے جنازے میں کون جاتا ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کا بہت غریب آدمی تھا، لیکن تھا بڑا نیک، تھا نمازی، تھا پرہیزگار، کسی سے لڑا نہیں تھا، کسی کا کھایا نہیں تھا، کسی کو گالی نہیں دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا، ہم لے کر آئے ہیں۔ اور جانتے ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا یہ اتنا غریب تھا کہ کفن بھی ہم نے چندہ کر کے پہنایا ہے، اس کی قبر کا پیسہ بھی ہم نے چندہ کر کے دیا ہے۔ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے اگر واقعی یہ اتنا غریب تھا تو اب میں اس کی قبر کا پیسہ نہیں لیتا، یہ پیسہ واپس لو، کچھ نیکی مجھے بھی کمانے دو۔ ان لوگوں نے پیسہ لیا، چلے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اب میں دیکھنا چاہتا تھا یہ غریب آدمی جو نیک تھا، نمازی تھا، اللہ نے کیسا فضل و کرم فرمایا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر کو 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کر دیا گیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا دوسرا کون آتا ہے۔ اچانک دوسرا جنازہ بھی آ گیا، کہتے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اب اس جنازے میں ارے پہلے میں غنیمت تھی، کم سے کم 6-8 آدمی تو تھے، اس دوسرے جنازے میں 4 کاندھا دینے والوں کے علاوہ 5واں کوئی نہیں تھا، بس وہی 4 تھے اور میت تھی۔ ان لوگوں نے لایا، سودا کیا، میت کو دفن کیا، ابھی جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں تمہارے سوا کوئی نہیں آیا؟ آخر یہ تھا تو کون تھا؟ تو جانتے ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا بابا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کون تھا، کوئی مسافر تھا، پتہ نہیں کوئی پردیسی تھا، کہاں سے آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں تو سواری پر مرا ہوا ملا تھا، چہرہ مسلمانوں والا تھا، لباس مسلمانوں والا تھا، اس لیے ہم چاروں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا تھا، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب جانتے ہو اس بابا نے اس قبر کا بھی پیسہ لوٹا دیا اور کہا مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، اور پھر کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ اکبر، ارے جو مسافر تھا، بے یار و مددگار تھا، اللہ نے اس پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی کو لمبا چوڑا کر دیا ہے، حد نظر تک کشادہ کر دیا ہے۔ اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تیسرا جنازہ کس کا آئے گا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ابھی یہ گئے تھے، اچانک تیسرا جنازہ بھی آ گیا۔ اس تیسرے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، اس تیسرے جنازے میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی، بہت مجمع تھا، دھکا مکی دے رہے تھے، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے، ایک آدمی ایک قدم بھی جنازے کو کاندھا نہیں دے پاتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جس میں پورا شہر امڑ پڑا ہے۔ اس میت کو لایا گیا، تیسری قبر کا سودا کیا گیا، مجھے بتایا گیا کسی عورت کا جنازہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں سن لے، ہماری بیٹیاں سن لے، ہماری بہنیں سن لیں، عورت کا جنازہ تھا، اللہ اکبر۔ بابا نے کہا میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، لوگوں نے بتایا ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے، ہمارے گاؤں کے سب سے پیسے والے آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے پوچھا بتا زمیندار کی بیوی کیسی تھی، اس کروڑ پتی کی بیوی کا عمل کیسا تھا؟ تو جانتے اس بزرگ نے کیا کہا؟ اس میت میں آنے والے بابا نے جواب دیا بہت خوبصورت تھی، اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی، جب گلی سے نکلتی تھی تو بجنے والے زیور پہن کر نکلتی تھی، جب نکلتی تھی تو کمر مٹکا کر چلتی تھی، پیر
پٹک کر چلتی تھی، بال بکھیر کر چلتی تھی، پاؤڈر لگا کر نکلتی تھی، سرخی لگا کر نکلتی تھی، اسے اپنے حسن و جمال پر بہت ناز تھا، جب چلتی تھی تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی، لوگ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس قبر کھودنے والے نے کہا ارے وہ جو بد چلن تھی، وہ جو بے پردہ تھی، وہ جو بے حیا تھی، وہ جو بے غیرت تھی، وہ جو دنیا پرست عورت تھی، وہ جو مغرب کے نقش قدم پر چلنے والی تھی، وہ جو فیشنیبل تھی، وہ جو کریم پاؤڈر سرخی لالی والی تھی، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس کے جنازے میں پورا شہر شامل ہوا تھا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، ہمارا قبر میں کیا بنے گا ہمیں معلوم؟ دنیا سلام کرتی رہی، خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں معلوم؟ میں پوچھتا ہوں فلمیں دیکھنے والوں، آئی پی ایل کے میچ کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والوں، شراب کے حرام پیالوں کو ہونٹوں سے لگانے والوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والوں، ایک ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والوں، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بولنے والوں، کل قیامت میں تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ کل قیامت میں تمہیں پوچھنے والا کون ہوگا؟ ہوش کے ناخون لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس محفل پاک میں آئے ہو، اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے اٹھو، اٹھنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کر کے اٹھو کہ گئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، اب واپس جائیں گے تو سچی توبہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ آئے تھے تو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سوائے جمعہ کے، لیکن جائیں گے تو 5 وقت سجدوں کا ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، سلطان الہند غریب نواز ہو، ان اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی راتیں قوالی سننے میں خرچ نہیں ہوتی تھی، ان کی راتیں رات بھر تقریر کی محفلوں اور جلسوں میں خرچ نہیں ہوتی تھی۔ ان تینوں بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا۔ آج مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کے گاؤں دیہات میں رہنے والے مرد و عورتیں بسوں کے ذریعے اجمیر شریف روانہ ہوتے ہیں، 15-20 دن کا آنے جانے کا مکمل سفر، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ اور کئی مزارات اولیاء کی حاضری ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اپنے گاؤں سے نکلے 1 تاریخ کو راستے میں آنے والی تمام مزارات پر حاضری دیتے فاتحہ کرتے، نیاز لیتے، دعا کرتے، اجمیر شریف پہنچے 15 تاریخ کو، 3-4 دن وہاں گزارے اور پھر لوٹے واپس اپنے گاؤں پہنچے 20 تاریخ کو، نہ جاتے وقت کوئی نماز، نہ سفر میں کوئی نماز، نہ اجمیر شریف پہنچ کر کوئی نماز، نہ واپسی میں راستے بھر کوئی نماز، نہ گھر آنے کے بعد کوئی نماز۔ بتاؤ کیا یہ آپ نے اللہ کے ولیوں والا کام کیا، اللہ کے نیک بندوں والا کام کیا، جن کی مزارات پر حاضری دے کر غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے؟ ذرا ان سارے لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کیا وہ بھی معاذ اللہ ہمارے اور آپ کی طرح بے نمازی لوگ تھے؟ ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی بے عمل لوگ تھے؟ کیا وہ بھی داڑھی منڈاتے تھے؟ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے؟ وہ بھی شراب پیتے تھے؟ وہ بھی جوا کھیلتے تھے؟ وہ بھی اپنے ماں باپ کا حق پامال کرتے تھے؟ وہ بھی دوسروں کی زمین ہڑپے بیٹھے
تھے وہ بھی بتاؤ کیا جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج اگر ان کے انتقال کے بعد بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے، وہ دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے لیکن آج ان کا گنبد چمک رہا ہے، ان کے مینار چمک رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے ڈیگے پکا پکا کر غریب غربا میں لنگر لٹایا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ مقام انہیں ملا کیوں ہے؟ نفس کے پیچھے پیچھے چل کر یہ مقام نہیں ملا ہے، بلکہ نفس کا گلا گھونٹ کے اللہ رسول کی بات کو مانا ہے، تب اللہ نے ان کو یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ عورتیں بے پردہ، مرد بے غیرت، یہ سوسائٹی ہے۔ پھر بتاؤ بیٹا نچنیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا گویا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا یوٹیوبر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بیٹا ڈسکو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ جانتے ہو ہندوستان کا شہر حیدرآباد 50 سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس مجمع میں ایک غیر مسلم خاتون جو سادھوی تھی وہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا ہے مسلمانوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا دین سچا، تمہارا دین اچھا، باقی دنیا کا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، تم میں ہے کوئی جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ اس سادھوی نے پوچھا ہے لوگوں مجھے بتاؤ، اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کسی گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اگر تم اچھے، تمہارا دین اچھا، تمہارا مذہب اچھا، تو ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے ہونے چاہیے تھے، آخر حسین جیسے بیٹے پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ مجمع خاموش تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ سادھوی کے سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا غیر مسلم خاتون کے سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے دوبارہ للکارا، مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ اس نے تیسری بار للکارا، مسلمانوں اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایک بھی نہیں جو میرا جواب دے سکے؟ تم کہتے ہو ہم صحیح نہیں ہیں اور ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دے سکتے؟ یا تو مان لو کہ تم ہی اچھے سچے نہیں، ہم بھی، اور اگر نہیں مانتے تو جواب دو۔ ایک بوڑھا بزرگ گاؤں کا دیہاتی آگے آیا، آگے آ کر کہتا ہے اے ہندو بیٹی، تیرے سوال کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اب جو اس بابے نے جواب دیا تھا، ہر مرد سن لے، ہر عورت سن لے، ہر ماں سن لے، ہر بیوی سن لے، ہر بیٹی سن لے، ہر بہن سن لے۔ اس بابا نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس بابا نے جواب دیا اے ہندو بیٹی سن، امام حسین جیسا اب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتی ہے تو کیا ہے؟ ارے حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے۔ حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین حضرت فاطمہ جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ بتائیے بات پتے کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے نچنیے پیدا ہو رہی، گویے پیدا ہو رہی، بے حیا پیدا ہو رہی، شرابی پیدا ہو رہی، زانی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے والے پیدا ہو رہے۔ ایک ماں جب ہم سے آ کر کہتی ہے نا حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے
کہ کچھ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا شراب پینے لگا، حضرت دعا کرنا میرا بیٹا سدھر جائے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں بتا تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ جواب دیتی ہے 22 سال۔ میں کہتا ہوں شراب کب سے پینے لگا؟ جواب دیتی ہے 2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں اے میری ماں، تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں، یہ تیری جہالت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ بیٹا شرابی بن گیا تو مولویوں سے دعائیں کرواتی ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا، بیٹا شرابی ہو گیا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 2 مہینے کی صحبت میں شرابیوں نے تیرے بیٹے کو شرابی بنا دیا اور 22 سال تک تیرے ساتھ تھا، تو بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ شرابیوں کا رنگ چڑھ گیا اور تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ آج اولاد کو ماں کیا دے رہی ہے؟ آج اولاد کو باپ کیا دے رہا ہے؟ زندگی بھر باپ کہتا ہے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جب باپ دن رات یہی مالا جپتا ہے تو اس کا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد یہی مالا جپتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، جلسوں کا اصل مقصد کان کی لذت نہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ تمام آنے والوں سے میں کہوں گا، رات آپ نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں دی، اپنی زندگی کا وقت دیا، تو یہ طے کر کے اٹھیں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، اب لگتا ہے تھک چکے ہیں آپ، ابھی تو آپ کو 2 اور تقریریں سننی ہیں، 2 مہمان جو باہر سے آئے ان کا بھی خطاب ہوگا، سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، یہ کچھ معروضات تھے، اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، 2 اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کے قریب انشاءاللہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 1 روزہ اجتماع ہونے والا ہے۔ جلسہ نہیں ہونے والا ہے، اجتماع۔ جلسے میں تقریر ہوتی ہے، اجتماع میں تربیت ہوتی ہے۔ جلسے میں سنایا جاتا ہے، اجتماع میں سکھایا جاتا ہے۔ تو 1 روزہ اجتماع ہوگا، جانتے ہیں 15 مارچ 2021 کو، جگہ ہے کیندورا رتولیا، یہ آپ کے پسکوڑا میں ہی ہے، یہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اچھا میں تو بمبئی سے آیا ہوں، وہ تو رتولیا سے بہت زیادہ دور ہے نا، تو اب بمبئی سے میں آیا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیندورا رتولیا کی، آپ وہاں آئیں گے انشاءاللہ؟ آپ آئیں گے تو جانتے کیا ہوگا، آپ نے یہاں فقیر کا بیان سنا ہے، آپ وہاں ہمارے امیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم، وقار اہل سنت، حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور شاکر نوری صاحب کی شخصیت کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ واقف نہیں تو میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، لیکن مولانا شاکر نوری صاحب وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ دنیا میں ایک میگزین ہے جو ہر سال شائع ہوتی ہے، جس میں دنیا کے 500 قداور مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، یعنی دنیا کے وہ 500 مسلمان جن کی طوطی بولتی ہے، اس میں وہ نام آتے ہیں۔ الحمدللہ کئی سالوں سے اس انگریزی میں چھپنے والی انٹرنیشنل میگزین میں مولانا شاکر نوری صاحب کا نام آتا ہے الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، تو امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس اجتماع میں بمبئی کی سرزمین سے
مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی آ رہے ہیں جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سوال کیسا ہوگا؟ انشورنس کرانا کیسا، بیوی کا بچہ نہ ہو آپریشن کرانا کیسا، اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا کیسا، ایسے جدید سوالات، ان کے جوابات آپ 15 تاریخ کے اجتماع میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جن سوالوں کے جواب کے لیے مفتی زبیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب آنے والے ہیں۔ آپ آئیں گے تو دیکھیں گے ہم صرف جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے آج کے کاروباری ناظموں کی طرح نہیں، بلکہ قاری ریاض الدین اشرفی ہندوستان کے وہ قاری ہیں جو ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے۔ محبت سے کہیں، صرف نعت شریف نہیں میرے بھائی، ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے۔ اسی طرح جو خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں، جو خاص مہمان، وہ اس وقت ہندوستان کی یا عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اہل سنت والجماعت کی جانی مانی شخصیت، جنہیں ہم اولاد غوث اعظم سید امین القادری کہتے ہیں۔ تو سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ مہمان 15 تاریخ رتولیہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رات کا جلسہ نہیں ہے، عصر سے اجتماع شروع ہوگا، رات کے 2 بجے تک چلے گا۔ آنے جانے کے انتظام کے ساتھ آئیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عصر کی نماز میدان میں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز وہیں جماعت سے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد ایک ایسی روحانیت والی دعا ہوگی جس میں آپ کبھی شامل نہیں ہوئے ہوں گے شاید۔ لائٹ بند کر کے اندھیرے میں تصور مدینہ میں استغفار کرتے ہیں اور پھر تصور مدینہ میں دعا کی جاتی ہے۔ وہ انوکھا منظر ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی آمین بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 15 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ اس سنی اجتماع میں شامل ہونا ہے۔ کہ انشاءاللہ میں آپ کے علاقے کی مساجد کے ائمہ سے، ٹرسٹیان سے گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ساتھی یہاں کے، ہم ان کو پوسٹر بھیج دیں گے، واٹس اپ کر دیں گے، وہ جمعہ میں ہر مسجد میں اعلان کرا دیں تاکہ آپ کو پھر سے یاد آ جائے، ایڈریس پورا مل جائے تاکہ بآسانی آپ پہنچ سکیں۔ میں گزارش کروں گا ابھی سے قافلے کی شکل میں تیاری شروع کر دیں، دوست احباب کو لے کر۔ میں تو جا رہا ہوں، تم چلو گے کیا؟ وہ بھی جا رہا ہے، تم چلو گے کیا؟ ایسے قافلہ بناؤ اور گاڑیاں بک کرو، اللہ توفیق دے تو بس بک کرو، کار بک کرو، اور قافلے کی شکل میں اس سنی اجتماع میں پہنچو۔ آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے آپ کے ویسٹ بنگال کا یہ پہلا سنی اجتماع ہے، سنی دعوت اسلامی کا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک عجیب کیفیت، ایک روحانیت کا منظر ہوگا۔ آپ علماء کے نورانی چہرے بھی دیکھیں گے، گفتگو بھی سنیں گے، اور ان کے فیض سے، برکتوں سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور محبت سے کہہ دیں ایک اور گزارش ہے آپ سے، یہ جو کیمرہ ہمارا لگا ہوا ہے، ہمارا اجتماع لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارے آفیشیل چینل پر، جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم، SDI چینل، یوٹیوب پر یہ ہمارا چینل ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے دنیا بھر میں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ہر سنیچر کا اجتماع لائیو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رتولیہ کا اجتماع بھی اس پر لائیو ہوگا۔ پرسوں ہمارا اجتماع راج محل جھارکھنڈ میں ہے، وہ بھی لائیو ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان اجتماعات کی، بیانات کی، نعتوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جن کو
YouTube پر سبسکرائب کرنا نہیں آتا، ہمارے میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سنی دعوت اسلامی سے آپ جڑ جائیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یہاں میں نے اصلاحی گفتگو کی، انشاءاللہ 15 تاریخ کو حقوق والدین پر میرا خطاب ہوگا، ماں باپ کا اللہ نے ہم پر کیا حق رکھا ہے، تو 15 تاریخ کو آپ رتولیہ میں ضرور تشریف لانے کی کوشش کریں۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میری تقریر مکمل ہوئی، میری ابھی عشاء باقی ہے، میں سفر کر کے آیا، میرا کھانا بھی باقی، اور اس کے بعد مجھے روانہ بھی ہونا ہے، اور مجھے صبح 6